بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 12 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیتی کا آواز تالیوان، مصنف ایم اے راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333953673 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 312 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 12 صفحہ نمبر 91 سے۔ ایک بار پھر میں نے اس جنگلی دلہن کو دیکھا اور اس بار میں نے اس کے سارے حد و حال پر غور کیا تھا اور مجھے یہ سودا گھاٹے کا نظر نہیں آیا۔ جنگل کے اس تر و تازہ پھول کے لیے تو زندگی لٹائی جا سکتی تھی۔ ریفا نے مجھے متاثر نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ بھی اچھی ہانسی تھی۔ اس کے علاوہ بتاتا چلوں کہ عورت کی دنیا کا آدمی نہیں ہوں میں، لیکن خوبصورت لڑکی دل مو لینے کی قوت رکھتی تھی۔ بے اختیار میرا دل اس کی طرف کھینچنے لگا۔ میں نے قدم بڑھایا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ خاتون، اگر آپ سے میری شادی کر دی گئی ہے تو واللہ میں ناخوش نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو مخاطب کس طرح کروں؟ یوں کا آموشا، اس نے سوال کیا۔ بالکل آموشا، ایک دم آموشا، مگر یہ آموشا کیا چیز ہے؟ آموشا، اس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر شرما کر گردن جھکا لی۔ یا خدا، بیوی ملی تو آموشا؟ میں نے جھونپڑے کی چھت کی طرف منہ اٹھا کر کہا، لیکن دراصل میرا دماغ چکرا رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ اس حسین جنگلی دوشیزہ کی بحیثیت بیوی قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مہذب دنیا سے رابطہ چھوڑ کر میں پتوں کی سرپوشی کیے جنگل کی ہاک چھانتا پھروں۔ پھر میری دنیا، میرے لوگ، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ لیکن ہمدرد لڑکی مجھے اس انداز میں بیٹھے دیکھ کر بے چین ہوگی۔ وہ جلدی سے مسہری سے اٹھی اور میرے نزدیک آ بیٹھی۔ آقا بیلا یو، اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں میری شکل دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے نرم ہاتھوں سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر میرے سر سے ہٹائے اور غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ لیکن اس کے نازک ہاتھوں کے لمس نے، اس کے بدن کی عجیب خوشبو نے میری دنیا ہی بدل دی۔ بڑی ہی کشش انگیز بو تھی، بڑا ہی دلکش لمس تھا اس کا، اور میرے دل کی دنیا ڈولنے لگی۔ وہ میری بیوی ہے اور میری بیوی ہے۔ میں سوچ رہا تھا، کیا رکھا ہے مہذب دنیا میں، مطلب پرست لوگوں میں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے، دوسری طرف یہ جنگل کے سادہ دل انسان، چاروں طرف بکھرا ہوا سبزہ، پہاڑوں کی زندگی۔ چلیں پہاڑوں کی زندگی بھی اپنا کر دیکھی جائے۔ اور پھر حسین ساتھی، اور میرے دل نے اسے قبول کر لیا۔ میں نے ہیرو کی طلب سے دستبردار ہو کر اس ہیرے کا انتخاب کر لیا۔ تب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے خوش ہو کر میری طرف دیکھا اور پھر میرے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اس کے حسن سپردگی کے انداز نے مجھے اس کا دیوانہ کر دیا، اور دوسری صبح میرا دل مسرتوں سے منور تھا۔ مجھے بے اندازہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ دولت مسرتوں کا خزانہ سمجھی جاتی ہے۔ مہذب دنیا کا انسان اس لیے زیادہ سے زیادہ دولت مند بننا چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسرتوں کو سمیٹ سکے۔ پھر پہاڑوں میں ملنے والی یہ مسرت کیا بری تھی، اور میں نے اس مسرت کو اپنا لیا۔ دوسرا دن بھی عجیب عجیب رسومات سے بھرپور تھا، لیکن اب میں ان کی ایک ایک حرکت میں دلچسپی لے رہا تھا۔ جیسے وہ لوگ کہہ رہے تھے میں ویسا ہی کر رہا تھا۔ گو میں ابھی تک اپنی بیوی کے نام سے ناواقف تھا، لیکن آج میں ان کی آواز، ان کے الفاظ، ان کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال اب ان کے درمیان ہی میں نے زندگی گزارنی تھی، اور اس رات میں نے تعارف کی رسم پوری کی۔ اپنے خوبصورت جھونپڑے میں جب ہم تنہا ہوئے، جب چاند نکل آیا تو میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے چاندنی میں لے آیا۔ یوں بھی ہمارا جھونپڑا الگ تھلگ تھا اور اس وقت دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھا لیا۔ تب میں نے اس کے سینے پر انگلی رکھی اور پھر اسے متوجہ کر کے وہی انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ وہ بہت غور سے میری انگلی دیکھ رہی تھی۔ میں نے انگلی پر زور دے کر کہا اور پھر اس کے نازک ہاتھ کی خوبصورت انگلی پکڑ کر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، فرزان۔ وہ میرا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس کے خوبصورت لب مسکرا اٹھے، اس کے دانت موتیوں کی مانند تھے۔ اس نے میرے سینے پر انگلی رکھی اور بولی، فرزان۔ ہاں، میں نے زور زور سے گردن ہلائی۔ ہاں، اس نے میرے انداز میں کہا اور پھر میری طرح گردن ہلانے لگی۔ تب میں نے اس کی ہلتی ہوئی گردن کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور نفی کے انداز میں گردن ہلائی۔ وہ رک گئی اور غور سے میری شکل دیکھنے لگی۔ تب میں نے اس کے سینے پر انگلی رکھی اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ پہلی بار وہ نہیں سمجھی تھی، لیکن اس بار پھر میں نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر فرزان کہا
اور پھر اس کے سینے پر انگلی رکھ کر خاموش ہو گیا، اور اس بار وہ میری بات سمجھ گئی تھی۔ لاجیکا، اس نے شرماتے ہوئے انداز میں کہا۔ او، تمہارا نام کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے اس کی کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو دوستو، یوں میری زندگی بظاہر پہاڑوں کے لیے وقف ہو گئی۔ لاجیکا بے حد وفاشار عورت تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ میں نے ان کی زبان بھی سیکھ لی۔ میں نے ان کے رسم و رواج سے واقفیت حاصل کر لی، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میری حیثیت وہاں بہت بڑی تھی۔ وہ لوگ سورج کے پجاری تھے، چڑھتے اور اترتے سورج کی اطاعت کرتے تھے۔ وہاں مجھے سورج کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ لاجیکا ان کے لیے برکت رکھتی تھی۔ دراصل وہاں کوئی سردار نہ تھا، سب سورج کی اطاعت کرتے تھے۔ ہاں، اپنی رسم کے مطابق وہ ایک چھوٹی سی بچی کو سورج کی دلہن کے طور پر منتخب کر لیتے تھے، اور وہ بچی بزرگوں کی زیر نگرانی جوان ہوتی تھی، اور پھر انتظار کیا جاتا تھا کسی ایسے اجنبی کا جو ایک محسوس دن میں ان کے قبیلے میں قدم رکھے۔ وہ اسے سورج سے آیا ہوا سمجھتے تھے۔ تب اس لڑکی کی اس شخص کے ساتھ شادی کر دی جاتی، اور وہ ان کے ہاں ایک متبرک حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ نیتکا کے لوگ میری عزت کرتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، میری اطاعت کرتے تھے۔ مجھے یہاں ہاتھ بھی نہیں ہلانا پڑتا تھا، بس عیش کرتا تھا۔ موٹا ہو رہا تھا، لیکن وقت ساکت نہیں ہے۔ گردش ملک ہر کہانی میں تبدیلیاں چاہتی ہے۔ اس وقت تک میرے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن ایک رات جب میں لاجیکا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے نیند کی وادیوں کی سیر کر رہا تھا، اچانک ڈھولوں کی آوازیں گونج اٹھی۔ ہم دونوں جاگ گئے۔ میرے لیے یہ نئی آوازیں تھیں۔ لاجیکا غور سے انہیں سننے لگی۔ یہ کیا ہے لاجیکا؟ میں نے پوچھا۔ ذرا خاموش رہو، مجھے سننے دو، لاجیکا نے جواب دیا۔ یہ بات میرے علم میں آ گئی تھی کہ وہ لوگ جنگلوں میں پیغام رسانی کے لیے محسوس طرز کے ڈھول استعمال کیا کرتے تھے۔ کئی منٹ تک آواز آتی رہی، پھر لاجیکا نے گہری سانس لے کر کہا، کچھ اجنبی ہمارے علاقے میں گھس آئے ہیں۔ او! پہرا دینے والوں نے بستی والوں کو ان کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ بستی سے انہیں جواب دے دیا گیا ہے۔ کیا جواب دیا گیا ہے؟ یہی کہ ہوشیاری سے انہیں پکڑ لو۔ خوب، گویا یہ پیغام رسانی ہو چکی۔ ہاں، اور اب انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ بالکل، بستی کے بے شمار نوجوان دوسرے نوجوانوں کو مدد دینے کے لیے چل پڑے ہوں گے، لاجیکا نے کہا، اور اس کے بعد ہم ساری رات آوازیں سننے کی کوشش کرتے رہے۔ میری آنکھوں میں تو نیند کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ جانے کون لوگ ہوں گے، شاید میری طرح قسمت آزمانے والوں میں سے ہوں، لیکن ان کے ساتھ یہاں کیا سلوک کیا جائے گا؟ صبح کی روشنی پھوٹنے لگی۔ میں نے لاجیکا کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، لیکن سو نہیں رہی تھی۔ لاجیکا، میں نے اسے آواز دی۔ سو رہی ہو؟ نہیں تو پھر باتیں کرو۔ ہاں کرو نا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ کیا وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہوں گے؟ یقیناً، لیکن ان کی گرفتاری کی خبر نہیں دی گئی۔ شاید انہوں نے مزاحمت نہیں کی۔ او، لیکن اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ہم لوگ انسانوں پر ظلم نہیں کرتے، انہیں یہاں سے اتنی دور پہنچا دیا جائے گا، پھر ادھر کا رخ نہیں کریں گے بس، لاجیکا نے جواب دیا۔ تمہارے قبیلے کے لوگ بہت ہی نیک دل اور رحم دل ہیں لاجیکا، تمہارے رسم و رواج بھی بہت اچھے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن اس سے ہمیں کافی نقصان پہنچ چکا ہے فرزان۔ اس سے قبل ہمارے قبیلے کے لوگ بیرونی دنیا کے ظالم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اس وقت بہت سکون تھا، لوگ ادھر کا رخ ہی کرتے ہوئے گھبراتے تھے، لیکن اس کے بعد سورج کی ایک دلہن نے یہ رسم منسوخ کر دی۔ اس نے انسانوں سے ہمدردی کا سبق دیا۔ اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ باہر سے آنے والوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، لیکن چمکدار پتھروں کے متلاشی زیادہ مقدار میں آنے لگے، اور بعض اوقات وہ آتشی ہتھیاروں سے مقابلہ بھی کرتے تھے۔ چنانچہ کچھ نئے فیصلے کیے جانے تھے۔ پھر کس وقت کا انتظار تھا؟ ایک نیا فیصلہ ابھی ہوگا۔ سیتا قبیلے کا وچ ڈاکٹر تھا۔ بظاہر اداس نہیں تھا، لیکن انتہائی خاموش اور دیوانگی کی حد تک اپنے قبیلے سے مخلص تھا۔ یہ وچ ڈاکٹر ممکن ہے ان لوگوں کی موت کا فیصلہ دے دے۔ جانے کیوں میں فکر مند ہو گیا۔ بہرحال ان لوگوں کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں یا نہیں، پھر میں کیوں فکر مند ہوں؟ سورج نکل آنے کے بعد روزمرہ کی مصروفیات شروع ہوگی، اور مجھے جن کا انتظار تھا وہ لوگ آ گئے۔ سورج کی دلہن کو اطلاع دے دی گئی کہ رات کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور سیتا ان کا منتظر تھا۔ ہم آ رہے ہیں، لاجیکا نے کہا، اور پھر وہ مجھے تیار کرنے لگی۔ یہاں مجھے بھی ان لوگوں کا سا لباس پہننا پڑتا تھا، چہرے اور بدن پر رنگین نقوش بنانے پڑتے تھے، ہیرو کا تاج پہننا پڑتا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان کوئی بات نہیں تھی، لیکن مہذب لوگوں میں ان لوگوں کے سامنے اس خلیے میں جاتے ہوئے میں کچھ جھجک محسوس کر رہا تھا۔
लाजिका राजो प्यार से मुझे तैयार कर रही थी, फिर खुद तैयार हुई। ये उसका रोज का मामूल था, लेकिन आज उसने मुझे खसूसी तौर पर तैयार किया। मेरे गले में कीमती हीरो की माला डाली और फिर खुद भी अपना बदन सजाने लगी। इस हसीन औरत के दिल में मोहब्बत का समुद्र मौजूद था। वो मुझे बेपनाह चाहती थी और मैं इसकी चाहत का दिल से कायल था। बहरहाल हम तैयार होकर निकल आए। तकरीबन 15-20 किस्म मुसल्ला लोगों का एक गिरोह हमारे पीछे चल पड़ा। तब हम उस जगह पहुंचे जहां सीता की अदालत लगी हुई थी। बेशुमार लोग एक दायरा बनाए हुए खड़े थे। उनके दरमियान एक खाली दायरा था जहां कैदी बंधे हुए खड़े थे। सीता एक समुंदर रंग के मेज पर बैठा हुआ था और उसके दाएं तरफ एक मेज मौजूद थी जो सूरज के लिए और उसकी दुल्हन के लिए थी। हम लोगों को खसूसी तौर पर रास्ता दिया गया और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए, लेकिन कैदियों पर निगाह पड़ते ही मेरे जहन को एक जबरदस्त झटका लगा। मैंने उन्हें पहचान लिया। ये गैरीमैन और उसकी बीवी और उसकी बेटी और मजदूर थे। गैरीमैन ने मुझे देख लिया था, लेकिन एक निगाह में शायद पहचान न सका। अलबत्ता बाकी लोगों की निगाहों में और रीफा की निगाहों में मैंने शदीद हैरत देखी। और फिर उसने झुककर गैरी के कान में कुछ कहा। इसके बाद गैरीमैन और उसकी बीवी ने मुझे हैरत से देखा। उन लोगों के चेहरे शिद्दत हैरत से खुल गए। मैं इन लोगों से मुहातब हुए बगैर ही अपनी जगह पर जा बैठा। लाजिका हस्बे मामूल मेरे बराबर बैठ गई। तब सीता ने इन लोगों के बारे में हमें बताया और फिर बोली, इससे कबल हम बैरूनी दुनिया से आने वाले जालिमों को हलाक कर देते थे। इस तरह हम महफूज रहते थे, लेकिन उसके बाद हमने रहम की तरफ कदम बढ़ाए। नतीजे में आज तक हमारे सैकड़ों आदमी इन लोगों के आछी हथियारों की नजर हो चुके हैं। मैं दरखास्त करता हूँ सूरज के बेटे, मैं चाहता हूँ सूरज की दुल्हन कि वो रस्म फिर से शुरू कर दी जाए। इन लोगों को हलाक करके इनकी लाशें नीतिका के दूसरी तरफ फेंक दी जाएं, ताकि नए आने वाले इन इलाकों का कभी रुख न करे। तमाम लोग खामोश खड़े थे। क्या सूरज की दुल्हन इजाजत देगी? लाजिका ने मेरी तरफ देखा। मैं परेशानी से उनके बारे में सोच रहा था। गैरीमैन से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो बेबस था और मेरी मदद का मोहताज था। लेकिन इससे कबल मैं कुछ बोलता, सीता ने कहा, सूरज की दुल्हन की खामोशी कह रही है जिसे मेरे फैसले से इख्तलाफ नहीं। चुनाचा मैं हुक्म देता हूँ कि इन तीनों सफेद फामों को हलाक कर दिया जाए, इनके सीनों में भाले मार दिए जाएं। लाजिका ने मुस्तराना अंदाज में सांस ली और पहलू बदल कर रह गई, लेकिन सीता के हुक्म की फौरी तामील होगी। गैरीमैन और उसकी बीवी और बेटी को खींचकर आगे लाया गया और फिर 3 भाले से इनका निशाना बांधकर तैयार किया गया। नहीं नहीं, खुदा के लिए हमें मत मारो, खुदा के लिए। तब मैं खड़ा हो गया। मैंने बेवकूफी की। काफी हद तक तो मैं इनकी जुबान समझ चुका था और उनकी जुबान काफी हद तक बोल भी लेता था। रुक जाओ, सूरज का बेटा तुम्हें हुक्म देता है, रुक जाओ। और चारों तरफ बिन बनाहट दौड़ गई। भाले वालों के हाथ रुक गए। तू इनकी जिंदगी बख्शना चाहता है सूरज के बेटे? सीता ने कहा, हाँ, मैं इन्हें माफ करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जो रस्म मंसूख की जा चुकी है उसे दोबारा जारी करने के बजाय ये भी सोचा जा सकता है कि ऐसी कोई तरकीब हो कि रस्म भी मंसूख रहे और इंसानों पर हम जुल्म भी ना करें। इन्होंने हमारे सीने छल्दी कर दिए हैं, सीता ने दांत पीस कर कहा। लेकिन ये लोग वो लोग नहीं है सीता जिन्होंने हम पर हथियार ताने। हम इनसे इनके हथियार छीन लेंगे। इन्हें कह देंगे कि अगर इन्होंने दोबारा इधर का रुख किया तो इनके सीने बालों से रंगीन कर दिए जाएंगे। ये तेरा हुक्म है सूरज के बेटे, तो हम इनकार न करेंगे। सीता ढीला पड़ गया और फिर वो लाजिका की तरफ मुड़कर बोला, क्या यही तेरी राय है सूरज की बेटी? हाँ, मेरे शौहर ने जो कहा है वही ठीक है, लाजिका ने जवाब दिया। कैदियों के हाथ खोल दो, सीता ने हुक्म दिया। भाले वाले हट गए और गैरीमैन और उसके साथियों की रस्सियां खोल दी गई। गैरीमैन के चेहरे पर बेअंदाजा खुशी का एहसास हो रहा था। रस्सियां खुलते ही वो हमारी तरफ दौड़ा। इस बार भाले वालों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। आ फरजान मेरे दोस्त, क्या ये तुम ही हो? उसने मेरे करीब पहुंचकर कहा। तुमने ठीक पहचाना गैरीमैन, ये मैं ही हूँ। कितना शर्मिंदा हुआ हूं मैं तुम्हारे आने के बाद। गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया था, दीवानगी ने मेरी सोचें सलब कर दी थी। लेकिन जब तुम चले आए तब मैंने हालात पर गौर किया तो मुझे एहसास हुआ मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी। ये गुजरी बातें हैं गैरीमैन, मैंने कहा, लेकिन तुम आला ज़रफ़ हो। तुमने उस वक्त मेरी मदद की। मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं? मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करता। और अब मेरे साथ क्या सलूक होगा?
ہم تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے. مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے فرزان. مجھے یہاں نکلنے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. فکر نہ کرو گیری مین, میں تمہیں یہاں سے نکلنے کا موقع دوں گا. شکریہ میرے دوست, بہت بہت شکریہ, گیری مین نے کہا. اور اس کے بارے میں میرے ایما پر لاجیکا نے کچھ احکامات جاری کیے جن کے تحت گیری مین اور اس کے ساتھیوں کو ایک محسوس جگہ پر پہرے میں رکھا جانا تھا. گیری مین کے سامان سے ہتھیار میں نے خود اپنی نگرانی میں نکلوائے تھے, اور پھر اسی شام گیری مین کے قید خانے پر میں نے اس سے ملاقات کی. گیری مین بے حد فکر مند تھا. وہ سر جھکائے بیٹھا تھا. ریفا اور اس کی بیوی اس کے پاس ہی بیٹھے تھے. مجھے دیکھتے ہی تینوں اچھل پڑے, اور پھر گیری مین مکاری سے بولا, آؤ میرے دوست, آؤ میرے محسن. مصیبت کے اس وقت میں تم نے جس طرح میرے کام آئے ہو, کوئی کام نہیں آ سکتا. اس نے انتہائی مکارانہ خوشامد سے کہا. ریفا عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے انسانی فرض پورا کیا ہے گیری مین, میں نے جواب دیا. کیا ان وحشیوں نے ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا ہے؟ ابھی نہیں. اوہ, تو وہ کیا فیصلہ کریں گے, اس کا اندازہ ہوگا تمہیں؟ لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ تمہارے احکامات مانتے ہیں. زیرک انسان ان کی شخصیت پر کافی اثر انداز ہو چکا تھا. کیا تم ہمارے بارے میں فیصلہ نہیں کرو گے؟ اچھا فیصلہ. میں تم سے کہہ چکا ہوں نا گیری مین, کو میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا, لیکن اس کے باوجود میں تمہارا احسان مند ہوں کیونکہ تم نے مجھے ان جنگلات کے اندرونی حصے میں لانے کا ذریعہ بنے. میں تمہیں یہاں سے ضرور باہر نکال دوں گا. بہت بہت شکریہ میرے دوست. میں تم سے اپنی حماقت کی معافی مانگ چکا ہوں. اپنی فیاضی سے کام لے کر مجھے معاف کر دو. وہ مجھ سے دوستوں کے انداز سے گفتگو کر رہا تھا. چلو ٹھیک ہے, یہی صحیح. تم کتنے عظیم ہو, لیکن مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بے حد حیرت ہے. تم نے ان وحشیوں پر اتنا تسلط کیسے جما لیا؟ وہ خوبصورت عورت کون تھی جو تمہارے نزدیک بیٹھی تھی؟ میری بیوی. ارے مگر شادی کب اور کیسے ہوئی؟ بس یہاں آنے کے بعد. کمال ہے, بہت تھوڑے عرصے میں تم بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے ڈالے ہیں. سب کچھ اتفاق کے سہارے ہی ہوا ہے گیری مین. میری کوششوں کا ان معاملات میں کوئی دخل نہیں ہے. گیری مین نے گہری سانس لی اور پھر اداس سے لہجے میں بولا, ہم بھی بہت ساری امیدیں یہاں لے کر آئے تھے فرزان. کیا مطلب؟ تم سمجھتے ہو, دراصل ہماری زندگی کا آخری داؤ تھا. میں اپنے وطن کے اندر ایک بدقسمت ترین انسان ہوں. میرے والدین میرے لیے بہت کچھ چھوڑ کر مرے تھے, لیکن اپنی حماقتوں سے میں نے سب کچھ گنوا دیا اور کلاش ہو گیا. اس کے بعد بدبختی نے میرا تعاقب کیا. میں نے اپنی ساری دولت اور زیورات بیچ کر کاروبار شروع کیا, لیکن اس میں زبردست گھاٹا ہو گیا. یہاں تک کہ ہمیں سر چھپانے کی جگہ بھی بیچنی پڑی, اور اب ہمارے لیے زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہ تھا. ہمیں ملازمت بھی نہ مل سکی, تو میں سمجھا کہ ایسی زندگی سے تو خودکشی بہتر ہے. لیکن خودکشی کرنے سے قبل میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی جس کے بارے میں نے اپنی بیوی سے گفتگو کی, اور ہم افریقہ کی پراسرار دنیا میں قسمت آزمانے کے لیے آ گئے. ہیرے جو انسان کی قسمت بدلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. تب نہ جانے میں نے اور میری بیوی نے کس کس سے قرض حاصل کیا اور کسی طرح ہم یہاں پہنچے. لیکن بدقسمتی سے موت ہمارے تعاقب میں تھی اور شاید قیامت تک پیچھا کرے گی. گیری مین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے, اور دوستوں میں احمق بن گیا, اور انسانی ہمدردی سے ان کے آنسو میری کدورت دھونے میں کامیاب ہو گئے, اور میں اس ستم زدہ انسان کے لیے تڑپنے لگا. جو کچھ ہوا تھا ماضی میں اسے بھول جانا ہی بہتر تھا. اور پھر گیری مین تو میرے خلاف کچھ بھی نہیں کیا تھا. وہ تو جذبات میں پاگل ہو گیا تھا. ساری خطا تو ریفا کی تھی. لیکن ریفا, اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس وقت وہ لڑکی بھی بے گناہ معلوم ہوئی. وہ جذبات کے ہاتھوں بھٹک گئی تھی. وہ ان لوگوں کا قصور اتنا بڑا نہیں تھا کہ ان کے خلاف سخت نفرت کے جذبات ہوتے, اور ان نئے تصورات نے مجھے بالکل ہی نرم کر دیا. میں تمہارے لیے افسردہ ہوں گیری مین, میں نے کہا. مجھے بتاؤ فرزان, میں اپنی آئندہ زندگی کس طرح گزاروں؟ کہ میرے لیے اب دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ کیا مجھے خودکشی کر لینی چاہیے؟ نہیں گیری مین, ہمت سے کام لو, میں تمہاری مدد کروں گا. میں نے کہا, تم؟ گیری مین نے عجیب سے لہجے میں کہا, میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم انسان ہو یا فرشتے. تم ان کے لیے بھی افسردہ ہوتے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولا. گزری ہوئی باتیں کو جانے دو گیری مین. خوش قسمتی سے میرے پاس ہیرو کا ایک ہار ہے. میرے خیال میں وہ بہت بڑی قیمت رکھتے ہیں. میں تمہیں وہ ہار دے دوں گا. یہ وادی ہیرو سے بھری پڑی ہے. ہاں, لیکن ان کا حصول مشکل ہے. تمہاری مدد سے بھی نہیں. تم جانتے ہو ابھی میں بھی یہاں اجنبی ہوں, مکمل طور پر ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا. تب میرے دوست, میرے ذہن میں ایک اور خیال ہے. وہ کیا گیری مین؟
شرط یہ ہے کہ تم میری نیت پر شک نہ کرو. مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے ذہن میں کیا خیال ہے؟ ہم ان کالے مزدوروں کو واپس کر دیتے ہیں. میں یہاں ایک طویل قیام کرتا ہوں. میں اس معصوم بستی کے معصوم لوگوں کی خدمت کروں گا. تم بتاؤ. میں جنگل سے ایسی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتا ہوں جو بے شمار امراض کا علاج ہوتی ہیں. میں یہاں ان کی خدمت کروں گا اور اس دوران میں یہاں سے ہیرے جمع کر لوں گا اور پھر ایک دن ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. میں گیری مین کی بات پر غور کرنے لگا. ہیرے ان وحشی انسانوں کے لیے پتھروں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے اور گیری مین کی زندگی اسے صبر جانی تھی تو میرا کیا جاتا تھا. لیکن بہرحال میں اسے یہاں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا. گو میری اہمیت یہاں بہت زیادہ تھی لیکن پھر بھی کچھ دوسرے لوگوں کا مشورہ بھی ضروری تھا. تب میں نے گہری سانس لے کر کہا, اوکے گیری مین, میں وعدہ تو نہیں کر سکتا لیکن اگر کر سکا تو تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا. تم کر سکتے ہو میرے دوست. تمہارے احکامات یہاں پورے کیے جاتے ہیں. میں مر کر بھی تمہارے احسانات یاد رکھوں گا. گیری مین اٹھ کر مجھ سے چمٹ گیا اور میں اس کا شانہ تھپتھپانے لگا. مصر یہ کہ دوستوں, میں نے بمشکل تمام لاجیکا کو اس بات کو کے لیے تیار کیا. لاجیکا ایک وفا پرست عورت تھی. اس نے اپنی کوششوں سے گیری مین کے لیے اجازت حاصل کر ہی لی. 100 مزدوروں کو واپس کر دیا گیا. گیری مین, اس کی بیوی اور ریفا کے لیے جھونپڑی بنا دی گئی. ابتدا میں بستی والوں نے گیری مین کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا لیکن چالاک انسان نے اپنی حرکتوں سے بہرحال انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا. وہ یہاں بچے کو سینے سے لگائے پھرتا تھا اور بستی کے ہر انسان کے کام آتا تھا. اور ایک بار لولومان صحت بیمار ہو گیا تو گیری مین نے نہ صرف اس کی دن رات تیمارداری کی بلکہ اس کے لیے جنگلی دوائیں بھی اس نے منتخب کی. بظاہر ریفا اور اس کی ماں بھی ہوش ہلاک تھیں بلکہ ریفا نے تو اب لاجیکا سے پینگیں بڑھانا شروع کر دی تھی. وہ لاجیکا کا میک اپ کرتی, اس کے بال نئے انداز میں سنوارتی, اسے اس طرح سجاتی سنوارتی کہ لاجیکا اس کی کافی گرویدہ ہو گئی تھی. میرے دل میں بھی اس کے لیے برا نہیں تھا. ان لوگوں کی طرف سے میں ساری کدورت بھول چکا تھا. زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. طویل عرصہ اسی طرح گزرتا جا رہا تھا. گیری مین اب میرا محتاج نہیں رہا تھا. وہ اپنا کام کر لیتا تھا. البتہ وچ ڈاکٹر اس سے خوش نہیں تھا. وجہ کچھ بھی ہو, میری حیثیت کچھ اور بڑھ گئی تھی. ریفا لاجیکا سے گلی ملی رہتی تھی لیکن اس نے اس وقت تک مجھ سے کوئی براہ راست کبھی بات نہیں کی تھی بلکہ وہ مجھ سے کھچی رہتی تھی. دوسری طرف لاجیکا حاملہ ہو گئی تھی اور اس کے حاملہ ہونے سے بستی کے لوگ بہت خوش تھے. ان کے عقیدے کے مطابق یہ بڑی ہی ببرکت بات تھی. گیری مین کی بیوی اور ریفا اس کی بہت خدمت کرتی تھی. گیری مین نے آج تک یہاں سے جانے کا نام نہیں لیا تھا. پھر ہمارے یہاں ایک خوبصورت سا لڑکا پیدا ہوا اور بستی کے لوگ مسرت سے دیوانے ہو گئے اور ایک زبردست جشن کی تیاریاں کی جانے لگی. لڑکا بہت خوبصورت تھا. لاجیکا بھی خوش تھی. پھر جشن شروع ہو گیا. وہی بے ہنگم اچھل کود, چھوٹی چھوٹی سی بچگانہ رسمیں. دوران جشن کی ایک رات کی ہی بات ہے. میں شور شرابے سے الگ ایک سنسان علاقے میں نکل گیا لیکن میں اپنے پیچھے کی قدموں کی چاپ سے بے خبر تھا اور میں اس وقت تک چونک پڑا جب کسی نے مجھے آواز دی اور میں جلدی سے پلٹ پڑا اور ریفا کو دیکھ کر حیران رہ گیا. ریفا, میں نے آہستہ سے کہا اور وہ میرے قریب آ گئی. بیٹھو ریفا, میں نے اسے محرومیوں کے انداز میں کھڑے دیکھ کر کہا اور ریفا بیٹھ گئی. اس طرف کیسے نکل آئی؟ یوں ہی, اس نے آہستہ سے کہا. مجھ سے کوئی کام ہے فرزان؟ وہ سسک پڑی. میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی فرزان. خدا کے لیے مجھے بھی انسان سمجھو, خدا کے لیے. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا اور سسک کر رونے لگی اور نہ جانے کیوں مجھے اس پر رحم آ گیا. کیا بات ہے ریفا, تمہیں کیا دکھ ہے مجھے بتاؤ. اور میں نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹا لیا اور وہ مجھ سے لپٹ گئی. میری ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دو مجھے, میں شرمندہ ہوں. کیا تمہیں میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ میں نے کہا. میں تمہیں چاہتی ہوں فرزان, میں تم سے پیار کرتی ہوں. او, میں آہستہ سے بولا. اس وقت میرے اوپر شیطان سوار تھا اور میں اس وقت کے لیے تمہارے سامنے سخت شرمندہ ہوں. اب اس وقت کی بات جانے دو ریفا, میں اسے بھول چکا ہوں. سچ فرزان؟ ہاں, اگر نہ بھولا ہوتا تو تمہارے ساتھ یہ اچھا سلوک نہ کرتا. تم بہت عظیم ہو فرزان, تم بہت عظیم ہو. لیکن اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں ریفا؟ مجھے بھی اپنی آغوش میں جگہ دے دو فرزان. یہ کیسے ممکن ہے ریفا؟ کیوں؟ میں لاجیکا سے شادی کر چکا ہوں, میں اسے اپنا چکا ہوں. اب تم میرے بیٹے کی ماں بھی بن گئی ہے. میں اس کے اور تمہارے درمیان نہیں آؤں گی فرزان. بس تھوڑا سا پیار مجھے بھی دے دو. میں لاجیکا سے بے ایمانی نہیں کر سکتا
فرزان میں خودکشی کر لوں گی، میں مر جاؤں گی۔ میں اس وقت بھی محروم رہی تھی جب لاجی کا ہمارے درمیان نہیں تھی، اور میں آج بھی محروم ہوں۔ آخر کیوں؟ خود کو سنبھالو ریفا، یہی تمہارے لیے مناسب ہوگا۔ میرے لیے کیا بہتر ہے میں خود سمجھتی ہوں فرزان۔ تم نے پہلے بھی نہیں سمجھا تھا ریفا، اور آج بھی تم ان غلط راستوں پر بھٹک رہی ہو۔ محبت کے راستوں کو ہمیشہ غلط سمجھا گیا ہے، لیکن دنیا ان کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی۔ محبت کے لیے انتخاب بھی ضروری ہوتا ہے۔ غلط، مجھے تمہارے الفاظ سے اختلاف ہے۔ محبت کو انتخاب نہیں، انتخاب حقیقت سے دور کی چیز ہے۔ گویا ہم نے اپنے محبوب کا انتخاب بھی اپنی افادیت کو مد نظر رکھ کے ہی کیا۔ محبت تو دل کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے، وہ نہیں دیکھتی کہ مقابل کون ہے۔ یہ محبت کی توہین ہے کہ محبوب کا بھی انتخاب کیا جائے۔ میں تمہیں اس وقت سے پسند کرتی ہوں جب تم پہلی بار میرے ڈیڈی کے پاس ملازمت کے لیے آئے تھے۔ میں نے اپنے دل سے مجبور ہو کر تمہاری سفارش کی اور اس کے بعد سے تمہارے حصول کے لیے کوشاں ہو گئی، اور وہ رات شدت کی رات تھی۔ اس رات میں نے نسوانیت کا لبادہ اتار دیا تھا۔ میری پسند مجھ پر مسلط تھی، میں کچھ نہ سوچ سکی، میں کچھ نہ سمجھ سکی، اور جب تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو مجھے احساس ہوا کہ تم میرے محبوب نہیں ہو، تم اجنبی شخص ہو، اور یہ اجنبیت مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ میرے دل چاہا تمہیں قتل کر دوں، تمہیں فنا کر دوں۔ میری پسند میری دسترس سے باہر ہے، میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ انتقام لینے کا جو طریقہ میرے طوفانی ذہن میں آیا، میں نے اس پر عمل کر ڈالا، نتائج کی پرواہ سے بے خبر ہو کر، اور اس کا نتیجہ میرے حق میں اچھا نہ نکلا۔ تم دور کی چیز تھے، دور ہو گئے، اور میرے لیے تڑپ جلن کے سوا کچھ نہ رہا۔ زندگی میں دوبارہ تم سے ملنے کی امید نہ تھی، لیکن قسمت پھر تم تک کھینچ لائی۔ بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ جنگلی لڑکی تمہارے لیے غیر ہے، لیکن تمہاری مالک ہے۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ لیکن میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس کا ازالہ یہی کہ تمہاری پسند سے بھی محبت کروں، اس لیے میں نے لاجیکا کو چاہا، لیکن صرف تمہارے لیے فرزان، صرف تمہارے لیے۔ آج پھر میری طلب پر آئی ہے، مجھے میرا حق دے دو۔ ریفا نے میرے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تم ایک جذباتی لڑکی ہو ریفا، میں نے مہذب دنیا کو خیر آباد کہہ دیا ہے، اب میں ان جنگلوں کا باسی ہوں۔ تم یہاں سے ہیرے لے کر اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، عیش و عشرت کی زندگی گزارو، کسی اچھے سے ساتھی کا انتخاب کر لینا، سب کچھ بھول جاؤ گی۔ نہیں فرزان، میں تمہیں نہیں بھول سکتی، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، واپس لوٹ آیا۔ فرزان، اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیا اور سسکیاں اس کی بلند ہو گئی، لیکن میں ان سسکیوں سے متاثر ہوئے بغیر وہاں سے چلا جانا مناسب سمجھا۔ جشن جاری تھا، سب لوگ اس میں مصروف تھے۔ اس دن کے بعد 2 دن تک ریفا کی شکل نظر نہ آئی۔ میں نے بھی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ تیسرے دن گیری مین مجھے ملا اور وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہیلو فرزان، ہیلو گیری مین۔ وہی موقع ہی نہیں مل سکا، کس بات کا؟ تمہیں دلی مبارکباد دینے کا۔ اوہ شکریہ، میں نے کہا۔ مبارکباد تو دے لینے دو۔ دے لو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بڑا ہی پیارا بیٹا ہے تمہارا، تم نے دیکھا؟ نہ صرف دیکھا بلکہ اسے پیار بھی کیا۔ اوہ، میں ننھے بچوں کا عاشق ہوں، لیکن تم تو چلے جاؤ گے۔ میں الجھن میں پڑ گیا ہوں فرزان، کیا بات ہے؟ بس نہ جانے کیوں تم اسے خوشامد سمجھو یا فریب۔ ایسی کیا بات ہے گیری مین؟ اس سے قبل مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن کچھ عرصے کا ساتھ تو پتھروں کی محبت بھی سکھا دیتا ہے، اور پھر تم تو میرے محسن ہو۔ میں مانتا ہوں گیری مین، کیا تم یہ بات تسلیم کرو گے فرزان کہ میں تمہیں اپنوں کی طرح چاہتا ہوں؟ یقیناً تمہارے سلوک سے یہ احساس ہوتا ہے میرے دوست۔ ممکن ہے میرا یہ حلوس احمقانہ ہو، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا، لیکن میں جو کچھ کہوں گا اپنائیت سے کہوں گا۔ کیوں گیری مین، کیا بات ہے؟ میرا کام تقریباً ہو گیا ہے، لیکن اب میں یہاں سے جانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ کیا گیری مین؟ یہی کہ تم بقیہ زندگی انہی جنگلوں میں گزارو گے؟ مجھے جنگلوں کی یہ سادگی پسند ہے گیری مین، ایک محسوس وقت تک۔ کیا مطلب؟ ہم مہذب دنیا کے لوگ ان جنگلوں میں گزارا نہیں کر سکتے، لیکن مہذب دنیا سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے گیری مین۔ جو میرے تھے انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا، انہوں نے مجھے اپنے قابل نہیں سمجھا۔ ان جنگلوں نے مجھے محبت سے اپنا لیا ہے۔ ممکن ہے تمہیں کچھ لوگوں نے دکھ پہنچایا ہو، لیکن ان کا انتقام تم اپنی اولاد سے لوگے۔ کیا مطلب؟ کیا تم اس ننھے سے مہمان کو ان جنگلیوں میں پرورش کرو گے جو ایک مہذب باپ کا بیٹا ہے؟ کیا تم اسے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا اس کے بدن کو
پتوں میں لپٹے دیکھ کر، اسے وحشیوں کی طرح اچھلتے کودتے دیکھ کر تمہیں خوشی ہوگی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو گیری مین؟ سوچو فرزان، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ جنہوں نے تمہیں ٹھکرا دیا تم انہیں ٹھکرا دو، لیکن اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم اسے تعلیم و تربیت دینے کی بجائے اسے جنگلوں میں بھٹکاؤ گے۔ لیکن ہم ان جنگلوں کی ہی پیداوار ہیں گیری مین، اور تم؟ میری تو کوئی شخصیت ہی نہیں رہی، تم اس شخصیت کو بھی توڑ دو گے۔ غور کرو فرزان، مہذب دنیا میں وہ ایک تعلیم یافتہ انسان بنے گا، جبکہ ان جنگلوں میں صرف وحشی بنے گا۔ گیری مین، میں تلملا گیا۔ وہ تمہاری اولاد ہے فرزان، خدا کے لیے اس کے بارے میں سوچو۔ مگر میں پریشان انداز میں بولا، وہ لڑکا ہے، تمہارے ہاں لڑکی بھی پیدا ہوگی، پھر ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے شدید جذبات میں آ کر غلطی کی ہے۔ گیری مین، میں کیا کروں گیری مین؟ میں نے تو اس انداز میں کبھی سوچا ہی نہیں۔